بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ اسلام آباد میں امام بارگاہ میں دھماکہ ہوا ہے، خودکش دھماکہ۔ اس کے بعد جو شہادتوں کی اطلاعات ہیں وہ 3 درجن کے قریب ہیں۔ جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو 31 آخری نمبر ہے، بعض حوالوں سے آخری نمبر 34-35 بتایا جا رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں 3 درجن کے قریب شہادتیں ہیں۔ 100 کے آس پاس افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وہ مناظر جو امام بارگاہ سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں دل دہلا دینے والے مناظر ہیں، خوفناک مناظر ہیں۔ ہم نے جسد خاکی دیکھے ہیں، ہم نے ٹکڑوں میں جسد خاکی دیکھے ہیں، ہم نے کلیجہ پھاڑ دینے والی سسکیاں، آہیں، روتے ہوئے لوگ، بین کرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، دعائیاں دیتے ہوئے اور بعض بد دعائیں دیتے ہوئے سوال کرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ اور لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہے دارالحکومت، ایسا ہوتا ہے دارالحکومت؟ یہ سب کچھ ہمارے سامنے جاری ہے۔ اور اس پہ سب سے عجیب و غریب کام یہ ہوا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد نے، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اپنے اس سلسلے میں کیے گئے ٹویٹس ڈیلیٹ کر دیے۔ ان کے ترجمان کے آفس سے بھی پہلے 69 نمبر بتایا گیا تھا شہادتوں کا، پھر وہ ڈیلیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اموات میں شہید ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کی بات آنے لگی۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، ایک ایسے موقع پر ہوا ہے جب ازبیک پریزیڈنٹ پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ وزیر اعظم کی مختلف چیزوں کی تصاویر وغیرہ آئی ہیں۔ تو اس کے بعد اسلام آباد جو ویسے ہی دارالحکومت ہے تو ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے، بلوچستان کے حالات کی وجہ سے ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا کے حالات کی وجہ سے ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے، اسلام آباد میں کچہری دھماکہ ہوا تھا، ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے، ازبیک پریزیڈنٹ آئے ہوئے، ہائی الرٹ پہ ہونا چاہیے۔ ان حالات میں یہ دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ امام بارگاہ میں دھماکہ ہوتا ہے۔ خوفناک ہمارے سامنے اپڈیٹس ہیں اور ان اپڈیٹس میں انتظامیہ شواہد چھپانے کا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تو اپنے اندر شرمناک ہے۔ اس سے زیادہ عجیب و غریب اور بحث اور بغیرتی کا کام، کم از کم اسے بغیرتی کہنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے نیوز چینلز پر جوکروں کی طرح، آئی ایم ریئلی سوری کہ میں یوز کر رہا ہوں ورڈز، ایسا لگتا ہے وہ جو سڑک پہ آپ کھڑے ہو نا، اگر کبھی تو وہ بندر تماشا دکھانے والا آتا ہے، آپ کے بچوں کو تماشا دکھاتا ہے، چشمہ اشمہ لگایا ہوتا ہے بندر نے، بندروں کی طرح نیوز اینکرز چشمے لگا کے، بسنتی رنگوں کے کپڑے پہن کے، میک اپ کرتے روزانہ، آج میک اپ تھوپ کے وہ اسکرین کی سائڈوں پہ یہاں وہاں اینیمیٹڈ اور چھوٹی موٹی بنا کے گڈیاں لٹک رہی ہیں، لہرا رہی ہیں، نیچے ٹکرز چل رہے ہیں اور ڈھول بج رہا ہے۔ نیوز چینلز نے اپنی اپنی چھتوں پر ٹرانسمیشن سجائی ہوئی ہے، اداکار بٹھائے ہوئے ہیں، پولیٹیشین بٹھائے ہوئے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، میوزک ہے اور نیوز بلیٹن بھی ہو رہا ہے۔ تو ایک نیوز اینکر بیٹھا ہوا ہے اسٹوڈیو میں، ایک نیوز اینکر کسی چھت پہ، اور وہاں پہ خود بھی پتنگیں اڑائی جا رہی ہیں۔ یہ انتہائی درجے کی بغیرتی کا کام ہمارا میڈیا کر رہا ہے، کیونکہ ٹک ٹاکر نے یہ فیصلہ کیا کہ بسنت منانی ہے۔ اس کے بعد ٹک ٹاکر کے اس فیصلے کے بعد ٹک ٹاکر کی امیج بلڈنگ کے لیے، فارم 47 ٹک ٹاکر کی امیج بلڈنگ کے لیے دھڑا دھڑ اب لگاؤ وسائل، سجاؤ شہر۔ وہ جو گلیڈیٹر فلم آپ نے دیکھی ہے، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہو، تو رومن ایمپائر میں ہوتا تھا کہ کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس، معیشت بری ہے، لوگ حکمران پہ تنقید کر رہے ہیں، تو ان کو کھیل تماشے میں لگا دو۔ یہ برس ہا برس سے کام ہو رہا ہے، کھیل تماشے میں لگا دو۔ تو یہ کیا گیا ہے کہ شہزادی کی، ٹک ٹاکر کی امیج بلڈنگ کرنی ہے، امیج بلڈنگ کرنی ہے ان کی۔ انہوں نے لاہور میں لبرٹی پہ پتنگیں لگا دی ہیں، پتنگوں کے ماڈل لگا دیے ہیں، پارکنگ پلازا لبرٹی کا، اس پہ اوپر سے نیچے تک پتنگیں سجا دی ہیں، اور جو بسیں ہیں لاہور کی پبلک ٹرانسپورٹ، ان کی اسکن بدل کے بسنت کے رنگوں کی اسکن لگا دی ہے ان پر، اور اب واجی واہ یورپ بن گیا۔ یورپ ایسے بنتا ہے۔ ایک تو یہ جو بغیرتی ہے نا ہمارے یہاں کہ یورپ بنا دیا۔ یورپ آپ کو جو نظر آتا ہے، جس کی آپ عزت کرتے، وہاں انسانیت کی عزت ہے، قانون کی بالادستی ہے، اس لیے وہ یورپ ہے، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں کم از کم احترام انسانیت، احترام قانون ہے، یہاں کوئی فارم 47 اور یہ جو اقتدار پہ قبضے والے کام ہیں یہ نہیں ہوتے۔ آپ کا
جو فیصلہ ہے وہ آپ کا فیصلہ ہے. یہ بغیرتی بے شرمی وہاں پہ نہیں ہوتی. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے میڈیا انتہائی درجے کی. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا، اب بھی کر رہا ہوں. ہم نوجوان تھے اور جیو پہ، اس کے علاوہ باقی سکرینز پر، میں خود جیو پر تھا، ہم کیا دیکھتے تھے؟ یہ کراچی میں نمائش کے پاس امام بارگاہ علی رضا، یہاں دھماکہ ہوا. تو میں اپنی جو آفس آ رہا تھا شفٹ کے لیے، تو ٹائی جو ہوتی ہے نا، ریڈ کلر کی ٹائی بہت شوق سے لوگ باندھتے ہیں. تو میں نے شاید دبئی میں، مجھے آفس کے لیے نکلتے وقت پتہ نہیں تھا کہ ریڈ ٹائی ہے، تو آفس سے مجھے پیغام بھیجا گیا جیو میں کہ ٹائی جو ہے وہ کسی ڈارک ڈل کلر کی ٹائی باندھ کر آئیں، اور آفس آئیں. تو میل اینکرز کا بھی میک اپ ہی ہوتا ہے، منیمم میک اپ. جو فیمیل اینکر پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی اس کو اسٹوڈیو سے اٹھایا، فوری طور پر میک اپ روم بھیجا کہ ان کی لپسٹک وہ لائٹ کرو. اس کے علاوہ کئی مواقع پر ہوا کہ یار یہ جو اینکر نے پہنا ہوا یہ بہت برائٹ کلر ہے، دھماکہ ہو گیا ہے، جانے گئی ہیں، لوگ ہرٹ ہوئے، دل دکھے ہوئے، لائٹ کرو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب کوئی بڑا سانحہ ہو جائے تو نیوز چینلز کے جو لوگو ہوتے ہیں، گرین، بلو، یلو، نیلا، ریڈ، بلیک، وہ سارے کے سارے بلیک کر دیے جاتے ہیں. غم کی تصویر پیش کی جاتی ہے کہ آپ کے جیسے جیتے جاگتے انسان، آپ کے ہم وطن جان سے چلے گئے ہیں. یہاں وہی بغیرتی جاری ہے، بے شرمی جاری ہے، کنجر خانہ جاری ہے، ناچ گانا جاری ہے. عجیب مذاق بنایا ہوا ہے. مطلب اب مرنے والے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں ماتم نہیں ہے. اب یہ شہادتیں آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی. کوئی بھی عہدیدار آئے گا کہے گا خیبر پختونخوا حکمران اس وقت، پی ٹی آئی والے اس وقت احتیاط کریں، یہ والی ایکٹیویٹی نہ کریں کیونکہ ملک میں یہ ہو رہا ہے. یہاں ازبیک پریزیڈنٹ آیا ہوا ہے، کیسے ہو گیا؟ جو حالات ہیں، جس طرح کی اس وقت آئی بی اوز کی سچویشن ہے، آپریشنز کی سچویشن ہے، ان میں تو وی نیڈ ٹو بی آن دا ٹوز آل دا ٹائم. تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اس سوال کا جواب آنا چاہیے. اور ہمارے ہاں جو ہے، جو صحافی ان پہ تنقید کریں ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. نون لیگ والے سپورٹرز، تم کو لاشیں چاہیے تھی، اسلام آباد میں سانحہ ہو گیا، اس کو وہاں مت ڈالو، لوگوں کو خوشیاں منانے دو، ڈوب کے مر جاؤ بے شرم. اب علامہ طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سانحہ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اپنی بسنت باقاعدہ طور پر مؤخر کر دیں، بعد میں کر لیجئے گا، بعد میں ناچ لینا، بعد میں گا لینا، بعد میں ٹھمکے لگا لینا. مر گئے لوگ یہاں پر. تو علامہ طاہر اشرفی کو بھی گالیاں دو اب جا کے، جس طرح کی گالیاں دے رہے ہو علامہ طاہر اشرفی کو بھی اب اسی طرح سے گالیاں دو. تو یہ بے شرمی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ جو بسنت میں ہو رہا ہے، ریسکیو 1122 والے تمام بڑے شہروں میں اپڈیٹس دیتے ہیں. جو واقعہ ہوتا ہے وہاں کے پریس کلب کو، صحافیوں کو، گروپس بنے ہوتے ہیں، ان میں اپڈیٹس دیتے ہیں. لاہور میں بسنت پہ جو واقعہ ہو رہا ہے اپڈیٹس نہیں دے رہے ریسکیو والے. کمال بے شرمی یہ ہے کہ یہ ٹکٹ دیے گئے کہ ہم نے کوئی اپڈیٹس نہیں دیے، ہمارے نام سے اپڈیٹس نہ چلائے جائیں. کیونکہ وہ جو ٹک ٹاکر ہے نا، وہ کہہ رہی ہے کیوں دیے جا رہے ہیں اپڈیٹس، اس کا یہ کہنا ہے. وہ یہ سوال کر رہی ہے. فیروز والا لاہور سے بالکل جڑا ہوا، لیکن وہ آتا ہے غالباً شیخوپورہ کی حدود میں. فیروز والا میں ایک جان گئی، پھر وہ پتنگ اتارتے ہوئے کرنٹ لگنے سے کھمبے کے اوپر وہ جان سے گیا. پھر ایک نوجوان دوسری چھت پہ جاتے ہوئے گر گیا، وہ جان سے گیا. پھر اب تک جو جان سے جانے والوں کی تعداد ہے وہ فیروز والوں کو اگر آپ شامل کر لیں تو وہ 4 بتائی جا رہی ہے. 2 درجن پلس افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انفارمیشن دبائی جا رہی ہے، انفارمیشن مسلسل دبائی جا رہی ہے، خبریں دبائی جا رہی ہیں کہ یہ نہ پہنچے، لوگوں تک نہ پہنچے. یہ انتظام کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا بھول گیا. جو اسلام آباد کا سانحہ ہے اس میں آئی جی اسلام آباد جو علی ناصر رضوی صاحب ہیں، ان کے فرسٹ کزن وہ بھی شہید ہو گئے. اور ایک وہاں پہ عالم دین کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ آئی جی اسلام آباد کے. انہوں نے کہا آئی جی صاحب نے اپنے ہاتھ سے انہوں نے شہید ہونے والے کا جسد خاکی اٹھایا. تو ہمارا میڈیا جو ہے وہ اس وقت لگا ہوا ہے کنجر خانے میں. جیو پہ کرکٹ چل رہی ہے. ہمارے ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا سانحہ ہو نا، میڈیا پھر اس پر اس سانحے کے حساب سے اس کی کوریج کرتا ہے، اس غم میں شریک ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے. یہاں ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے. کرکٹ دکھاؤ، ناچ گانا دکھاؤ، اپنے اینکرز کو بسنت مناتے ہوئے دکھاؤ، سیاستدانوں کو دکھاؤ، گانے چلاؤ. شہادتیں ہو گئی ہیں. مطلب ایک نیچرل چیز ہے، وہ نیچرل چیز بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی. کیونکہ اس وقت باقاعدہ طور پر حکومت پنجاب کے لیے، اور حکومت پنجاب کو لانے والوں سے بھی سوال ہے، مرکز کی حکومت لانے والوں سے بھی سوال ہے کہ یہ کیا لائیں.
یہ کیا اٹھا کے لائے ہیں؟ مطلب باقی تمام لوگ اس میڈیا کو جو چھوڑ کے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، میڈیا کے کلپ بھی، نیوز چینلز کی کلپ بھی وائرل ہوتے ہیں تو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹک ٹاک پہ وائرل ہوتے ہیں. وہ لعنت بھیج چکے اس میڈیا پہ. اس میڈیا کی اوقات ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے، اور اس میڈیا کے کائنات کے ٹوکروں کی اوقات ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے. وہ بیٹھ کے لگے ہوئے ہیں کہ جی یوٹیوبر گالیاں دے رہے ہیں. تمہارے نیوز چینلز کی حالت یوٹیوبر سے زیادہ بری ہے، جا کے دیکھو ان کے تھمبنیل دیکھو، ان کے الفاظ میں سینسیشن دیکھو. یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور تم خود ان چینلز پر بیٹھنے والوں جو حرکتیں کر رہے ہو، جس طرح سے تم اس ٹک ٹاکر کے غلام بن کے یا ٹک ٹاکر کو لانے والوں کی لائن ٹو کر کے کام کر رہے ہو، شرمناک ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.